الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں بات کی. آج ہم آپ کی محبت کے بارے میں کچھ بات کریں گے، کیونکہ اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو. کیونکہ اطاعت کے معنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ دل کی رضامندی اور خوشی سے کسی کی بات ماننا، اور انسان خوشی سے کسی کی بات اسی وقت مانتا ہے جب دل میں اس کی قدردانی ہو اور محبت ہو. محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. محبت قلب کی قربت کا نام ہے، یعنی دل سے قریب کرنے کو کہتے ہیں. یہ محبت کیا ہے؟ کسی کو دل کے قریب کر لینا. اور آپ جانتے ہیں کہ دل کی قربت سب سے بڑی قربت ہے، اور دل کا فاصلہ سب سے بڑا فاصلہ ہے. جو ہمارے دل کے قریب ہو وہ ہر دم ہمارے قریب، جس کی یاد ہمارے دل میں ہو، جس کی عظمت ہمارے دل میں ہو، جس کا خیال ہمارے دل میں ہو. کیونکہ دل جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. دل ہی ہمارے باقی جسم کی زندگی کا باعث ہے. دل کی موت جسم کی موت ہے. لہذا اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام نہیں تو اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر، اس کے مال سے بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. ایک اور روایت میں آتا ہے، فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. قسم کھا کے آپ یہ بات فرما رہے ہیں. کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. ان دونوں روایات کو سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صرف محبت ہی نہیں کرنا، بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کرنی، سب سے زیادہ محبت کرنی. ویسے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور انسانوں میں اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ایمان کا حصہ ہے. اور پھر یہ کہ یہ محبت جسے نصیب ہو جائے اسے پھر ایمان کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور دل کی ایک خاص ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے. اس کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی اور سکون آ جاتا ہے، کیونکہ
محبت انسان کو خوشی بھی دیتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کی محبت اس کو پہچانے بغیر، اس کو جانے بغیر نہیں ہوتی. آپ کسی ان نون چیز سے محبت نہیں کر سکتے کہ جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے نہ ہو. لہٰذا پھر محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی پہچان حاصل کی جائے، آپ کی خوبیوں کا ہمیں علم ہو، آپ کی شخصیت کا تعارف ہو، آپ کی خیر اور بھلائی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو. اور جب ایسی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی، جس انسان میں ہوں گی، وہ ان کے سبب سے ایمان کا لطف اٹھا لے گا. ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں. اور یاد رکھیے کہ اس محبت کا صلہ انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں ملتا کہ انسان کو ایک خاص قسم کی خوشی نصیب ہو، انسان کے لیے عمل کے رستے آسان ہو جائیں، کیونکہ وہ کام جو انسان مارے بندے کرتا ہے وہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. لیکن جو کام انسان محبت سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا کام ہو، کتنا بھی مشکل کام ہو، وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. محبت بڑے بڑے فاصلے طے کر دیتی ہے، محبت بڑی بڑی مشکل چیزوں کو بہت آسان کر دیتی. لہٰذا آپ سے محبت واجب قرار دی گئی، اور اس کا صلہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت کی بشارت کی صورت میں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو آپ کے آس پاس تھے، جو آپ کے قریب تھے، وہ سب انسانوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے تھے. ابو سفیان نے ایک موقع پر جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آپ کی تعریف کرتے ہوئے اور آپ کے مقام کو واضح کرتے ہوئے ہرقل کے دربار میں کہا تھا کہ خدا کی قسم جتنی محبت محمد کے ساتھیوں کو محمد کے ساتھ ہے، ایسی محبت آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، یعنی آپ کے ساتھ محبت کا، کہ وہ آپ کی وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، آپ کی خوشی کے ساتھ خوش ہوتے، آپ کے غم کے ساتھ غمگین ہوتے. یوں لگتا تھا جیسے ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے تھے. یہی چیز ہے کہ آپ کی اطاعت ان کے لیے پھر کچھ مشکل کام نہ تھی. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، مکہ کی تپتی ریت پہ لٹائے جاتے ہیں، بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن کیا چیز ہے کہ جو اس تپتی ریت کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے. وہ کیا چیز تھی کہ جس نے حضرت سمیہ کو ابو جہل کی مار کھانے کے لیے تیار کر دیا تھا، اور اس کے لیے وہ مار آسان ہو گئی تھی؟ کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر ظاہری تکلیفیں بھی تکلیفیں نہیں رہتی، انسان کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف بھی آسان ہو کر رہ جاتی. وہ کیا چیز تھی کہ جو صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر لیٹنے کو بھی آسان کر دیتی تھی، جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہ محبت ہی تھی، یہ آپ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا کہ جس نے واقعی ان کو آپ کا حقیقی ساتھی بنا دیا تھا. اور پھر یاد رکھیے کہ آپ سے محبت محض جذباتی محبت نہ تھی کہ جو کسی ایک خاص وقت، ایک خاص موقع پر ایک خاص بات کو دیکھ کر آپ لوگوں کے دل میں پیدا ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے گئے تو وہ محبت بھی ختم ہو گئی. نہیں، آپ کی محبت اصولی محبت بھی تھی، جہاں جذباتی بھی تھی، کیونکہ جذبات کے بغیر تو محبت کا تصور ہی نہیں. جہاں ایک طرف اس محبت میں جذبات تھے، وہاں دوسری طرف وہ محبت بڑی پائیدار تھی، بڑی گہری تھی، اس کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں. اور وہ محبت صرف آپ کی ذات ہی سے نہیں تھی، آپ کی سنت سے بھی تھی. اور اس کا معیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میری تعلیمات سے محبت کی، اس نے دراصل مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے آتے ہیں
کہ جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس محبت کی وجہ سے قربانی دینے کا بھی وعدہ کرتے ہیں. مثلاً ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑا ہوا تھا، یعنی حضرت عمر کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا لَأَنْتَ يَا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. سچے لوگ تھے نا، منافقت نہیں تھی، تو سچی بات کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر اپنی بات پہ غور کرو، خدا کی قسم جب تک میں تم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر، یعنی تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے اور فوراً کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچ لیا آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم کامل مومن بن گئے، یعنی اگر واقعی تمہاری کیفیت یہی ہے تو پھر تمہارا ایمان کامل ہو گیا. گویا اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہے، اور یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی یہ سارے رشتے اور یہ ساری چیزیں، تو پھر فتربصوا، انتظار کرو. کس بات کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کس بات کا فیصلہ؟ تمہاری رسوائی کا فیصلہ، دنیا اور آخرت میں ناکامی کا فیصلہ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو پسند نہیں کرتا. زمخشری جو ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی خوفناک آیت ہے، اس سے زیادہ خوفناک آیت تم نہ پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اتنی سخت وارننگ دیں کہ اگر تمہیں باقی رشتے اور باقی چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر ذرا انتظار کرو اور دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا. آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی حالت یہی ہے. دنیا کی محبت ان پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ اللہ کی محبت پس پش چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھول گئے، اور اگر کہیں ہے بھی تو صرف زبانی دعوے کی حد تک. محبت تو قربانی مانگتی ہے، وہ قربانی ہم میں کہاں ہے؟ قربانی تو یہ اتنی بھی نہیں کہ ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کر لیں اگر لوگ اسے پسند نہ بھی کریں یا وہ زمانے کے رسم و رواج کے خلاف بھی جائے. ہم تو اپنی شان و شوکت اور اپنے پریسٹیج اور اپنے وقار کی بھی قربانی نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ اپنے جان اور مال کی آپ کی محبت میں قربانی کریں. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب آپ سے اس طرح کا دعویٰ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزید رہنمائی بھی فرماتے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ یہ سن کر فرماتے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر غور کر لو. وہ پھر اپنے الفاظ دہراتا ہے وہ شخص کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، واقعی محبت ہے، تو اپنے آپ کو فقر و فاقہ کے لیے تیار کر لو، کیونکہ مجھ سے محبت کا معنی کیا ہے؟ قربانی. اور اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن میرے ساتھ چلنے میں قربانی نہیں دے سکتے تو پھر اپنے اس دعوے پہ غور کر لو کہ کہہ کیا رہے ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت دراصل آپ کی اطاعت سکھاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں، مشکات اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، یعنی سب سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو گویا آپ کی محبت میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو ان کے اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ انہوں نے وہ سب چیزیں چھوڑ دیں جو آپ کو پسند نہ تھیں، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے، لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بات بھی مانتا ہے، ورنہ تو محبت کا معنی ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے، یہ تو بے معنی دعویٰ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس سے ایک چھوٹا سا کام کرنے کو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، ویسے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ ایک مذاق خیز دعویٰ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام بلکہ صحابیات کے اندر بھی یہ جذبہ کس طرح معجزن تھا۔ جنگ احد کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی، شوہر سب شہید ہو گئے۔ اسے جب بھی خبر سنائی جاتی، مثلا اسے خبر سنائی گی تمہارے باپ شہید ہو گئے، تو پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے تمہارے بھائی بھی شہید ہو، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ وہ خیریت سے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے، انہیں اس پر بھی غم نہیں، پریشانی نہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ خیریت سے، تو کہتی ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہ آپ کہاں ہیں، کیونکہ بہت بھگدڑ مچ گئی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ایک افواہ بھی اس قسم کی پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس پر وہ کہتی ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہ میں یقین کر لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جب وہ آپ کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت آپ کے بعد بالکل ہلکی ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں، مجھے اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور شوہر کے جانے کا غم نہیں، اگر آپ زندہ ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے زیادہ اندھیرا دن مدینہ میں کوئی نہ تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال اس دن ایسا تھا کہ جیسے بھیڑوں کا ایسا غلہ جس کا رائی نہ ہو، جس کا چرواہا نہ ہو، یوں بکھرے ہوئے اور اداس اور پریشان تھے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں عمار بن زیادہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، جان دیتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، آپ کے قدموں کے پاس گال رکھ کر اپنی جان دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ سب کیفیات اور یہ والہانہ جذبات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے صحابہ کے تھے، دنیا میں کسی دوسرے انسان کے لیے، کسی دوسری ہستی کے لیے، کسی دوسری شخصیت کے لیے نہیں پائے جاتے، کہ لوگوں نے واقعی پھر اس دعوے کو سچا کر دکھایا ہو اور اس کے لیے واقعی ایسی قربانیاں دیں۔ ہر محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ آپ سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے دل میں بھی آپ کی محبت ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے دیدار کی تمنا۔ مثلاً ایک صحابی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں ٹھیک ہوتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، مجھے تڑپا دیتی ہے، اور جب تک میں پھر آتا نہیں مجھے چین نہیں آتا۔ لیکن اب مجھے ایک بڑی پریشانی ہے کہ قیامت کے دن مجھے تو اپنے مقام کا نہیں پتا، اور آپ تو تمام انبیاء میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں اور بہت بلند مرتبے پر ہوں گے، معلوم نہیں میں آپ سے وہاں ملاقات کر سکوں گا یا نہیں، میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ ان کا غم اور ان کی فکر اور پریشانی دیکھیے کہ جنت میں معلوم نہیں جاتا ہوں یا نہیں، اور اگر چلا بھی گیا تو پتہ نہیں آپ تک پہنچوں گا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ المرء مع من احب، کیونکہ ایک اعرابی آیا تھا، بدو کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں کیا، یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں اس سے بڑھ کر خوشی کا دن آپ کے آنے کے بعد نہیں دیکھا گیا جتنا اس روز صحابہ کرام آپس میں خوش تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ ایک ایک آپ کو چاہنے والا تھا۔
تو پہلی علامت کیا ہے کہ آپ کو دیکھنے اور آپ کی قربت اور آپ کی صحبت کا ایک شوق دل میں ہو. پھر اسی طرح اپنا جان مال نچھاور کرنے کی آپ پر تمنا اور تڑپ ہو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے ہجرت کے سفر میں ساتھ جانے کی خوشخبری سنائی تھی تو وہ خوشی کے مارے رو پڑے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے پہلی دفعہ زندگی میں پتہ چلا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. ہمیشہ غم سے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ محبت کے جذبات سے بے قابو ہو کر کہ میں اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور آپ نے اس سفر کے لیے زیادہ راہ فراہم کیا تھا، سواری وغیرہ، تو ان ساری چیزوں پر وہ خوش ہو رہے تھے. آج ہمیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے، مشن کے لیے مال خرچ کرنا پڑے تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، یا آپ کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے، یا آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہمارے دلوں کا حال کیا ہے؟ ہم بھی اپنا جائزہ لیں. پھر اسی طرح محبت کی علامت اطاعت ہوتی ہے. ہم اپنی اطاعت کا جائزہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمت گزار تھے ربیہ بن کعب الاسلمی، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے تھے. ایک دفعہ وضو کرا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر پوچھا کہ اچھا ربیہ تمہیں کچھ چاہیے؟ سل، مانگو تمہیں دیا جائے گا. تو کہنے لگے ارید مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو اس پر آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو، کوئی دنیا کی چیز مانگو. ہم جیسے کوئی ہوتے تو معلوم نہیں کیا کچھ سفارشیں لے جاتے دنیا حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں ہوا ذاکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تمنا تو وہی ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب ہوا جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو. تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی خوب نمازیں پڑھا کرو تاکہ پھر میرے ساتھ رہ سکو. یعنی آپ نے محبت کا رخ اطاعت کی طرف موڑ دیا، اور محبت کی ضرورت بھی یہاں اسی لیے ہے کہ اطاعت ہو سکے. اور پھر یہ ہے کہ محبت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جو اس محبوب سے متعلق ہوتی ہے. تو گویا آپ کے اہل بیت کی محبت، آپ کی آل سے محبت، آپ کے صحابہ کرام سے محبت، آپ کی اشیاء سے محبت، آپ کی ہر چیز، آپ کے پیغام سے محبت، آپ کے مشن سے محبت، کیونکہ آپ کے بعد اب اور پیغمبر تو کوئی آئے گا نہیں. جو پیغام آپ دنیا کے لیے چھوڑ کر گئے، آپ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں. اب وہ پیغام کس کے ذریعے دنیا تک پہنچے گا؟ اس پیغام کو سب تک پہنچانے کے لیے، اس سچائی کو سب تک عام کرنے کے لیے، اس خیر اور فلاح اور بھلائی کی بات کو سب تک پہنچانے کے لیے جو بھی کوشش ہوگی یہ دراصل آپ کی محبت کے ذریعے ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس سلسلے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کی اسپیشلی جو یوتھ ہے اس کی محبت کے مرکز کچھ اور بن چکے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک طرح سے اجنبی ہو چکی ہے. آج ہم جن شخصیتوں کو بھی پروجیکٹ کریں گے، ان کو نمایاں کریں گے، ان کے کردار کو سامنے لائیں گے تو قدرتی طور پر لوگ انہی چیزوں کو اپریشیٹ کریں گے، انہی کو پسند کریں گے، انہی سے محبت رکھیں گے. کیونکہ ہمیں کسی سے بھی محبت کب ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کے اندر کوئی خاص ایکسٹراڈنری بات دیکھتے ہیں، کوئی اس کی خاص ادا پسند آ جاتی، کوئی خاص چیز ہمارے دل کو اچھی لگتی، تو وہ سب کچھ جاننے، دیکھنے اور اس کے نمایاں ہونے سے ہی ہوتا ہے. اگر ایک چیز چھپی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے محبت نہیں ہو سکتی. جو چیز سامنے ہوگی، ظاہر ہوگی، اور پھر صرف یہ کہ ظاہر نہیں ہوگی بلکہ اس کی خوبیاں ظاہر ہوں گی تو قدرتی طور پر اس سے محبت ہوگی. آج ہم سب بحیثیت مسلمان اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ ہم نے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے، اور خصوصاً اپنی یوتھ میں ان کے لیول پر، ان کی سمجھ کے مطابق اس کو سامنے لانے میں کیا کردار ادا کیا ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہم بحیثیت ماں کے یا بحیثیت استاد کے اپنے اپنے طریقوں کو دیکھ لیں کہ ہم نے نئی نسل کو کیا دیا. اس میں نئی نسل کا قصور نہیں ہے،
ان کو تو جو دیا جائے گا، جو دکھایا جائے گا، جو بتایا جائے گا، جو ان کے سامنے لایا جائے گا، وہ تو اسی سے محبت کریں، کیونکہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ظاہر پرست ہوتا ہے. جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو چمکتے دیکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چمکنے والی چیز ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے رب غروب نہیں ہو سکتا. پھر چاند دیکھا تو کہا یہ کچھ اس سے بڑا ہے، زیادہ چمکدار ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. تو یہ جو ظاہر پرستی ہے یہ ہر دور کے انسان میں رہی. تو انسان جس چیز کو سامنے دیکھتا ہے اسی سے متاثر ہوتا ہے، اسی سے امپریس ہوتا ہے، اسی سے اٹریکٹ ہوتا ہے. اور جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ کہاں ہوگی. اور یہ کہ بعض اوقات ہم آپ کی شخصیت کو سامنے لاتے بھی ہیں تو صرف چند مخصوص پہلوؤں کو، آج کے دور کے اعتبار سے اس کو ریلیٹ نہیں کرتے. تو جو چیز ہم 1400 سال پرانی کر کے دکھائیں گے اور اس کانٹیکس میں دکھائیں گے تو پھر اس میں کسی کے لیے کیا اٹریکشن ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کے دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، آج کے دور کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کے دور کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. پیغام ٹی وی